بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ السلام علیکم۔ آج ایک بات اور شیئر کرنی تھی آپ سے کہ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو۔ جیسے اکارڈنگ ٹو می اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اطمینان اور سکینہ جو ملے گی وہ ہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، فیکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وی کین لرن، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ 3 لوگ ہیں جو ایک جگہ کمرہ لیتے ہیں، روم لیتے ہیں، اور وہ روم ہوتا ہے 75 فلورز پہ، یعنی کہ 75ویں منزل پہ، اور وہاں کا ایک رول ہے کہ 10 بجے کے بعد وہاں کی جو لفٹ ہے، ایلیویٹر، وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن وہ تینوں لیٹ ہو گئے، اور لیٹ ہونے کے بعد انہیں کافی پریشانی فیس کرنی پڑی کہ اب ہمیں پیدل جانا پڑے گا، وہ بھی سیڑھیوں سے 75 فلورز پہ۔ تو اس اکارڈنگ پہلے بندے نے کیا کہا؟ پہلے نے یہ کہا کہ میں 25 منزل تک آپ کو خوش کرتے ہوئے، لطیفے سناتے ہوئے اور ہنساتے ہوئے، چٹکلے یا پھر کہہ سکتے ہیں ہم کچھ خوش کرنے والی ایسی باتیں، تو وہ 25ویں منزل تک لے جائے گا۔ 25 کے بعد دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بعد وہ چیزیں بتاؤں گا جو تمہاری لائف سے سکسیس ہو، جو آپ کی کریئر کے ہیکس ہوں، کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے نے غم زدہ شاعری بتائی، ایموشنل کر دیا۔ جیسے وہ کرتے کرتے اپنے روم تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد
وہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی کا ایک سب سے دکھ بھری چیز بتاؤں کہ کیا، کہ میں جو روم کی چابی ہے وہ میں نیچے ہی بھول گیا. اور دونوں جو ہے بڑے ہی غصہ ہوئے اس کے اوپر. تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ واٹ از ٹو لرن فرام دس اسٹوری؟ کہ ہم اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں. پہلے 25 سال گھومنے پھرنے میں، مذاق میں، مستی میں، ماں باپ کی نافرمانی میں اور دین سے کافی دور. اگلے 25 سال ٹھوکریں کھائیں اور پیسے کیسے کمانے ہیں، بزنس کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، ان چیزوں میں. اس سے اگلے 25 سال کہ ہم نے بچے کیسے رکھے، ہم نے اپنی لائف کیسے سٹارٹ کی، ہم کیا کرتے تھے، کیا تھے، پیسے کیسے کمانے ہیں، سکسیسفل کیسے ہونا ہے، یہ سارا ٹائم ان میں گزر گیا. لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ چیز آپ پیچھے ہی چھوڑیا ہے. دا سکسیس آف کی جو فلسفہ تھا زندگی کا، جو ایکچوئل میں ہمیں سیکھنا تھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اپنے وقت کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے جو ہمیں بچپن میں ہی سیکھنا تھا. اپنے دین کو فالو کریں، دین پر چلیں، اور دین کو مت یہ سمجھو کہ دین جو ہے صرف نیچے کے لوگوں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے، جو حافظ ہیں، قاری ہیں ان کے لیے ہے، جو ان کی اولادیں ہیں ان کے لیے ہے. نہیں، جو دین کا راستہ ہے بہت خوبصورت راستہ ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم دین میں نہیں جا سکتے، دین میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو مولوی ہیں، قاری ہیں. نہیں، دین بہت خوبصورت ہے، آپ اس پہ عمل کریے. اور لیکچر سننے سے علم حاصل لیکچر سننے سے اگر آپ کو علم حاصل نہیں ہو رہا ہے پھر عمل بھی کریے. کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لیکچر تو سنتے ہیں، بیان تو سنتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. لیکچر سنتے ہیں، آپ اسپیچز سنتے ہیں، دیٹس گڈ، بٹ سم ہاؤ وی کین لرن، سم ہاؤ وی کین practical. I hope کہ this lecture is beneficial for you. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.